اور جنگلوں میں گئے ہیں. بربر ایک قوم کا نام ہے, جانتے ہوں گے. جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا. بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے. بربر ایک قوم کا نام ہے, جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی, تشدد کرنے والی قوم تھی. وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے. جنگلوں میں, افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم, بربر قوم, جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا, نہ مال کماتے تھے, نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں, اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں, شکار کرتے کھاتے ہیں. کسی کا قتل کرنا, کسی کو پھاڑ دینا, پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی, معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے, اسلام لے کر کے گئے. اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی, صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے, مار ڈالیں گے؟ نہیں, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی, وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں, ان کی زبان تک نہیں آتی تھی, اشاروں سے انہیں سمجھایا, اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں. جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ, دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے, اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا, کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے, کبھی اشاروں سے, لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا. جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں, اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے, آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں, مسلمان موجود ہیں. میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں. بربر قوم کے پاس گئے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے, آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے, نہیں, یہ عیاش عرب ہیں, یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے, اس میں بہت سارے, اللہ ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں. ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں, جو عیاشیاں ہیں, وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں. ان پر قیاس مت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, سلف صالحین, تبع تابعین جو عرب تھے, ان کی عربیت بہت الگ تھی. اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے, جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ, آپ ہنس پڑیں گے. کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے, ہم کو نہ زبان آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتی, کیا کریں گے؟ میرے عزیزو, 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں, چین کی سرزمین پر آئے ہیں, تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے, کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا. چائنا کی زبان مختلف بالکل, ان کا رنگ الگ, ان کے تہذیب الگ, ان کے اخلاق الگ. اتنا ہی نہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے, دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں, ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں, ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں, سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف
एक किरदार को देख करके वहाँ के राजे ने, वहाँ का जो बड़ा पैसे वाला था, वो मरऊब हो गया। नारियल टूट के नीचे गिरा था, उनको शिद्दत की प्यास लगी थी। आपने कहा मुझे पानी चाहिए इशारे से, तो करीब खड़ा हुआ आदमी कहा ये नारियल उठाओ पी लो, केरला में नारियल बहुत होते हैं। मालिक बिन दीनार ने कहा नहीं, पहले ये बताओ तो ये किसका दरख्त है, मालिक कौन है, पहले मैं उसकी इजाजत तो ले लूं। कहा यहाँ ये सब चलता नहीं है, जो रास्ते पर पड़े उठा लिया जाता है। कहा वो तुम उठाते होंगे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, हम किसी की भी चीज को बगैर इजाजत के छूते तक नहीं है। ये बात उसने राजे से जाकर कहा, तो उस राजा ने उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उन्हें पानी भी पेश किया गया और पूछा गया ये जो आप ईमान ले आए हो, ये जो इल्म की दौलत या अखलाक की कहाँ से ले आए हो। उस मालिक बिन दीनार ने सीधे इशारा किया मदीने के सूरज की तरफ कि ये किरणें वहाँ से चली हैं। उस राजा ने उसी वक्त सफ़र का इरादा भी किया और सफ़र के लिए चल भी पड़ा। बाज़ तारीख़ी रिवायात में ये मिलता है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मुशर्रफ ब इस्लाम भी हुआ। ये सहाबा थे, वो हिंदुस्तान तक आए, हमारे इलाके तक आए, चाइना गए, अफ्रीका गए, और मेरे अजीज़ों इस्लाम के तबलीग और इंतशार में जो इनका किरदार है, सदियां गुजर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें गुजर जाएंगी, मैं बयान नहीं कर सकूंगा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वो जमातों में से जवान जवान लोग उठे हुए, जवान लोग उठे हुए। इसी सिंध का इलाका, हिंद और सिंध दो थे, हिंद और सिंध। अभी सिंध जो है अक्सर हिस्सा पाकिस्तान में है, पहले ये दो हिंद और सिंध मशहूर थे। सिंध के इलाके में राजा दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी। अब ये लोग उसको अभी बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे। हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान थी, वो हज के सफ़र पर जा रही थी। ये 90 हिजरी का वाक़या है, और वो पुकारती रह गई, लेकिन गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। अब उन औरतों ने कहा सिर्फ इतनी आवाज़ से कि कोई है जो हमारी आवाज़ अरब तक पहुंचाए। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था। कुछ तिजारत करने वाले जो अरब से आए हुए थे, उन्होंने आवाज़ सुनी, वापस जा करके गवर्नर के पास ये बात बता रहे थे कि हम सिंध के इलाके से आए। वहां के एक राजा ने चंद औरतों को, उसके गुंडों ने चंद औरतों को गिरफ्तार किया, वो पुकार रही थी कोई है। गवर्नर के सामने ये ताजिर अपना वाकया बयान कर रहे थे, वहीं सामने से एक जवान शहजादा गुजर रहा था, सिर्फ 18 साल की उम्र थी, मोहम्मद बिन कासिम। खड़ा हो गया, वाकया सुना, अरब में रहने वाला शहजादा मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 18 साल की उम्र है। वहीं रुक गया, और गवर्नर चूंकि उसका चचा लगता था, उसने कहा चचा मैं जाने के लिए तैयार हूं, और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा, जो सिंध से तूने आवाज उठाई मैं हाजिर होता हूं। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए, मेरे अजीजों, लूट मार करने नहीं आए थे, माल लूट कर ले जाने नहीं आए। जैसे कि तुम सब जानते हो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, सारा यहाँ का लूट करके ले गए। कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं, अंग्रेजों के गुलाम ये तारीख नहीं जानते। 200 साल अंग्रेज लूटते रहे, खाते रहे, सब इंग्लैंड पहुंचाते रहे, उसके बावजूद इनको सिर्फ खिलजी नजर आता है, इनको औरंगजेब नजर आता है। अरे मियाँ, वो आए, यहां बनाए, और यहीं दफन भी हुए, यहीं दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे ये लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए। उस वक्त जो वो हिंदुस्तान था उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था, अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था, और ये जितने बादशाह हुकूमत किए इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहाँ से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे।
بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے, لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو, کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی, تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, پھر دو بدو ہو جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, جو فتح پا لے اس کے حق میں یہ زمین بھی, یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی, سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا, پہاڑوں کا سفر, دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا, اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر, وہ پنڈت خود کہتے ہیں, اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو, یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں, یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی, وہ طارق بن زیاد ہے. وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ, اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں, کتنے گوہر ہیں, کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں, ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے. طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے, ایک سپاہی ہے, اور جوانی ایسی, قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں. یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی, مسیحیوں سے بھری ہوئی, صلیبیوں سے بھری ہوئی, اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے. اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا, میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے. اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا. طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے, جس کو اندلس کہا جاتا ہے. طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا. نئی زمین ہے, نیا علاقہ ہے, نئے لوگ ہیں. عرب کہاں, یورپ کہاں, دونوں کی تہذیب الگ, دونوں کی زبانیں الگ, دونوں کا کلچر الگ. نئی زمین پر آئے. اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا. جوان تھے, بھری جوانی تھی سپاہیوں کے اندر, اور کشتیاں بھر بھر کر کے آئے تھے. سب کو بلا کر کے کہا طارق بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے, آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے, اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے. کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے. شام ہو گئی, ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا. جب کوئی نہیں اٹھا, طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں. جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے, سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا. لکڑیوں کی تھی, جلنے لگ گئی. مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں, انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو, خیال بھی نہ ہو. ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں, جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے. ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچم لہرائے گا. طارق بن زیاد کا یہ جوش, یہی جوش تھا, یہی ولولہ تھا. ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا
اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین عطا فرمایا. یورپ کی سرزمین سمٹتی چلی آئی ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں. یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا. 750 سال تک اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا. یہیں سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا. آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا. طارق بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی قبر پر مولا ابر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے بر اعظم ایک کانٹیننٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے. عزیزان گرامی، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر، کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں. ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشاں چلتا تھا. بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے. وہ نکلا. یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا. اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی. بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے. بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں. اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے. صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے. یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا. مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا. اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو. کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا. اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے. اور اس کے بعد نکلے. کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر. کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا. تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا. رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا. سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا. عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے. تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی. اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی. اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000. سب کو جمع کیا میدان میں. پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں.
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा, 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाहुद्दीन ने धूल चटा दी, धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाहुद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुकद्दस का दरवाजा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे। नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है सलाहुद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। ये भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां, तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था,